السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو یہ 8 محرم الحرام کی ویڈیو ہے۔ 8 تاریخ مطلب محرم کی تھی اور صبح کا ٹائم ہے۔ میں نے دودھ گرم کرا اٹھ کے اور بس چائے ناشتہ بنا رہی تھی میں اپنے ہسبینڈ کے لیے۔ تو بس جلدی جلدی میں نے کہا چلو ناشتہ بنائیں، کیونکہ ہمیں شام میں جانا تھا اپنے ماموں کے گھر پہ۔ جاتے ہیں ہم لوگ ہر سال 8 تاریخ کو، وہاں پہ تھوڑے منت وغیرہ میں چڑھانی بھی ہوتی ہے اور اتارنی بھی ہوتی ہے۔ جو سب آتے ہیں رشتہ دار، سب سے ملاقات کرنی ہوتی ہے اور سب سے ملنا ہوتا ہے، تو بس سارے وہیں اکٹھے ہوتے ہیں ہر سال۔ اور لنگر عام چلتا ہے وہاں پہ، تو ہم لنگر کھانے بھی جاتے ہیں، تو بہت مزہ آتا ہے، ہر سال انتظار کرتے ہیں اس دن کا۔ تو بس میں نے جلدی جلدی آٹا گوندھ کے ان کے لیے پراٹھا بنایا اور چائے پراٹھا۔ ہم لوگ بس نارملی یہی ناشتہ کرتے ہیں، کبھی چائے پراٹھا، بریڈ وغیرہ، انڈا جو بھی ہوتا ہے، تو ناشتے میں ہمارا یہی ہوتا ہے۔ کیونکہ ناشتہ آپ کو ہمیشہ ہیلدی کرنا چاہیے، چاہے آپ دن میں کھائیں نہیں کھائیں، لیکن ناشتہ صبح کا پراپر آپ کا ہونا چاہیے۔ اس سے آپ کا سارا دن میں جو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ تو ناشتہ آپ لازمی اچھا مطلب پیٹ بھر کے کریں۔ تو بس اس کے بعد میں پھر کوئی ویڈیو بنا نہیں سکی، تو بس رات کی میں ڈائریکٹ ویڈیو دکھا رہی ہوں آپ لوگوں کو۔ یہ جہاں ہم جاتے ہیں، مطلب اپنے پرانا ہمارا محلہ بھی ہے، ہمارے جہاں ہماری پیدائش بھی ہوئی ہے، ہم سب بہن بھائی وہیں پیدا ہوئے ہیں اور تقریباً سارے ہی رشتہ دار وہاں پہ ہمارے رہتے ہیں۔ تو بس یہاں پہ ہم لوگ یہ محلہ ہی ہے، مطلب ہم اپنے گھر کے پاس ہی کھڑے تھے، گھر کے دروازے پر ہی۔ تو یہاں سے یہ جو ایک ڈولہ وغیرہ جاتا ہے اور علم وغیرہ جو نکلتے ہیں اس دن، تو یہ منت اتارتے ہیں لوگ بہت سے۔ تو ہم نے بھی اپنی منت اتاری تھی ادھر، اور اس طرح کا یہ آتا ہے، کافی تمام لوگ آتے ہیں 8 تاریخ محرم کو، 8 محرم الحرام کو تقریباً سبھی آتے ہیں وہاں پہ، اور اس طرح ہار پھول چڑھاتے ہیں، کوئی اپنی منت اتارتا ہے۔ دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اور وسیلہ بس یہ وسیلہ ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام رحمۃ اللہ کے نام سے سب لوگ اپنی اپنی منت اتارتے ہیں، لیکن دیتا صرف ہمیں اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ سے ہی مانگنا چاہیے ہمیشہ۔ اب بس اللہ تعالیٰ نے وسیلے بنا دیے ہیں ہمیں دنیا میں الگ الگ، جس کو بس عقیدے کی بات ہوتی ہے، جس کا جو عقیدہ ہو، تو جس کا جو عقیدہ ہو وہ عقیدے کے حساب سے جس کا جو عقیدہ ہے وہ اپنے عقیدے کے حساب سے منتیں مرادیں مانگتا ہے، اور جہاں جس کو صحیح لگتا ہے۔ تو ہم کہیں جاتے نہیں ہیں، بس یہ ہمارے گھر کے پاس ہی آتا ہے، تو بس شروع سے یہیں ہم سب جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ کہ سب سے ملاقات ملنا بھی ہو جاتا ہے، لنگر عام بھی ہوتا ہے، لنگر کوئی کچھ بانٹ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ بانٹ رہا ہوتا ہے، سب اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے لوگوں میں سب کچھ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی شربت بناتا ہے، کوئی حلوہ بناتا ہے، کوئی مطلب بہت چیزیں بناتا ہے، کافی کچھ بنا رہے ہوتے ہیں سب۔ تو بس یہ نا اس طرح سے بس یہ تھوڑی دیر رکتا ہے، 10-15 منٹ، اور پھر یہ چلے جاتا ہے۔ اور بس یہاں سے یہ سب نیاز وغیرہ کر کے مان کے، اور پھر میں واپس اپنے سسرال چلی گئی تھی، کیونکہ اچانک سے میرے ہسبینڈ نے مجھے بلا لیا تھا، کیونکہ وہ تو پاک پتن جا رہے تھے، اور باف علی شکر گنج کے جو پاک پتن میں ہے ساہیوال کی طرف، تو انہوں نے بولا کہ نہیں آپ بھی چلو، بس انہوں نے بولا میں جا رہا ہوں تو چلو تم بھی چلو، بچوں کو بھی لے چلو۔ بس پھر میں دونوں چھوٹے بچوں کو لے گئی تھی اپنے ساتھ، تو یہ ہم اسٹیشن پہنچ گئے تھے، کیونکہ ہماری ٹرین کا ٹائم جو تھا تھوڑا اوپر نیچے اپ ڈاؤن تھا، کوئی کہہ رہا تھا جلدی آئے گی، کوئی لیٹ، تو ٹرین ہماری کافی لیٹ تھی، جو ٹائم تھا اس کے اکارڈنگ بہت لیٹ تھی، کیونکہ یہ تھوڑا سیزن کا ٹائم ہوتا ہے، مطلب محرم الحرام میں سیزن ہوتا ہے ادھر ریلوے کا، کافی مطلب ایک بھی سیٹ کوئی خالی نہیں تھی، پوری ٹرینس پوری مطلب جو بوگیاں ہوتی ہیں پوری فل تھیں۔ تو ٹرین تھوڑی لیٹ تھی، تو لیکن ہم کافی دیر سے مطلب جلدی مطلب آ گئے تھے، اور کافی دیر تھی ٹرین آنے میں۔ تو یہ خیر ہماری ٹرین نہیں ہے، یہ ٹرین دوسری ٹرین تھی، مطلب ملت ایکسپریس کے نام سے تھی، یہ آ گئی تھی۔ اس کے بعد بھی ایک ٹرین اور آئے گی، اس کے بعد پھر ہماری ٹرین آئی تھی، تو کافی ہم نے انتظار کرا 2 گھنٹے اسٹیشن پہ بیٹھ کر۔ اور حیدرآباد کا موسم تو خیر اس دن بہت اچھا ہو رہا تھا، ہوا اچھی چل رہی تھی 8 محرم والے دن، لیکن پنجاب سائڈ پہ بہت گرمی تھی، بہت زیادہ انتہا کی گرمی تھی، کافی بہت زیادہ گرمی تھی۔ تو یہ کہ ہوا بھی نہیں تھی بالکل بھی، اور دھوپ بھی بہت تیز تھی، تو بس ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے، اور یہ بچے یہاں پہ دیکھو انجوائے کر رہے تھے، حلیمہ، مہرمہ، انابیہ، یہ تینوں یہاں پہ۔ جب ٹرین چلے گئی تھی اس کے بعد بس یہ کہہ رہے تھے ہمارا ہاتھ چھوڑ دو، ہمیں بس یہاں گھومنا ہے، کیونکہ بچے تو سنتے ہی نہیں ہیں کسی کی، بس انجوائے کرنا ہے ان کو ہر جگہ۔ تو بس میں اپنی دونوں چھوٹی والی بیٹیوں کو لے گئی تھی، اور وہاں پہ بھی بس بچے ہی کہ بچوں کا کام تو خیر نہیں ہے وہاں پہ، لیکن بس یہ بچے پریشان ہو جاتے ہیں بہت زیادہ۔ اور یہ بھی ہماری ٹرین نہیں ہے،
یہ بھی کافی مطلب دو ٹرینیں آنے کے بعد پھر تیسری ٹرین ہماری آئے گی، یہ بھی چلی گئی تھی۔ تو بس یہ ہماری ٹرین آ گئی تھی، ہم یہ ٹرین میں بیٹھ گئے تھے۔ بس وہ میں نے ویڈیو شوٹ نہیں کری کیونکہ جلدی جلدی ہمیں بیٹھنا تھا، کیونکہ ہمارا ڈبہ بہت لاسٹ میں تھا۔ تو یہ بس ہم لوگ اس طرح ٹرین میں بیٹھے تھے، اور یہ انابیہ کو ڈر لگ رہا تھا۔ انابیہ بول رہی تھی مجھے ڈر لگ رہا ہے ٹرین میں بیٹھنے کے بعد، کیونکہ یہ پہلی بار بیٹھی تھی جب سے بڑی ہوئی ہے۔ اور حلیمہ تو بہت انجوائے کر رہی تھی اس نے خیر جاتے ہوئے تنگ نہیں کرا اتنا بالکل بھی۔ اور یہ صبح کا ٹائم ہے جب بچے بھی سو رہے تھے، اور اس طرح کی برتھیں مطلب ہم لوگوں نے، انہوں نے 2 سیٹس اس طرح لی تھی اور 1 سیٹ ویسے لی تھی۔ تو یہ تقریباً یہ ہم آ گئے ساہیوال اسٹیشن پہ۔ تو یہاں پہ کافی ہم نے 15 گھنٹے کا سفر کر کے اسٹے کر کے پھر ہم لوگ یہاں ساہیوال پہنچے۔ تو یہ ساہیوال کا اسٹیشن ہے، یہاں سے ہمیں پاک پتن جانا ہے، جو حضرت بابا گنج شکر بابا فرید کے ہمیں مزار پہ جانا تھا۔ تو یہاں سے تقریباً ان کا جانے کا 1.5 گھنٹے کا رستہ ہے۔ تو آپ یقین کریں اتنی گرمی تھی کہ بہت زیادہ حبس ہو رہا تھا۔ اور لیکن یہ کہ اسٹیشن اچھا بنا تھا، صاف ستھرا اسٹیشن تھا۔ یہاں حیدرآباد سے تو خیر پنجاب کے اسٹیشن بہت اچھے بنے ہوئے۔ اور یہ اس طرح کا گارڈن تھا، یہاں پہ بھی لوگ ویٹ کر رہے تھے، ویٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آگے اندر بھی ویٹنگ روم بنا ہوا تھا اچھا، وہاں پہ بھی کافی لوگ انتظار کر رہے تھے بس۔ اور یہ حلیمہ تو بس ادھر بھاگنا ادھر بھاگ رہی تھی، کبھی ادھر بھاگ رہی تھی، اس کو بس میں بول رہی ہوں ادھر آ جاؤ تو کہہ رہی نہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم لوگ یہ درگاہ کی طرف پہنچ گئے تھے، لیکن بس ہمارے ساتھ اتنا برا ہوا کہ درگاہ کا دروازہ ہی بند تھا۔ ان لوگوں نے یہ آڈینس عوام کی وجہ سے، جو اتنی عوام تھی پبلک کی وجہ سے، دروازہ ہی بند کر دیا تھا۔ تو بس ہم نے پھر باہر سے ہی فاتحہ وغیرہ جو بھی تھی ہم نے باہر ہی کر لی تھی، فاتحہ پڑھی، دعائیں مانگی اور تبرک لیا۔ جو ان کا ماں کا مین تبرک ہوتا ہے، ریوڑی ہوتی ہے، شکر ہوتی ہے، شکر مطلب گڑ کا میٹھا ہوتا ہے، مطلب گڑ کا پاؤڈر، جو گیا ہوگا وہاں ان لوگوں کو پتہ ہوگا، ہمارے دیکھنے والے جو بھی ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ وہاں پہ کس ٹائپ کا ملتا ہے۔ تو اس کے بعد میں کوئی ویڈیو شوٹ نہیں کر پائی تھی کیونکہ میرے موبائل کی بیٹری بالکل لو ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد جو بھی میں نے ویڈیو بنائی اپنے ہسبینڈ کے موبائل سے، جو بھی کلپس وغیرہ لینے تھے، پھر وہ جاتے ہوئے میں نے صبح لیے ہیں۔ رات کی ہماری ٹرین تھی، وہاں بھی ہم نے لیٹ ٹرین تھی ملی تھی ہمیں، تو 2-3 گھنٹے ہم نے وہاں ویٹ کرا ساہیوال کے اسٹیشن پہ۔ اور اس کے بعد ٹرین میں بیٹھنے کے بعد میں نے کچھ بھی میں شوٹ نہیں کر پائی، کیونکہ ہماری جو ٹرین کا جو حصہ تھا اس میں مطلب جو بوگی تھی اس میں لائٹ بہت کم تھی، تو میں کچھ بھی نہیں کر پائی۔ بس یہ جو جتنے بھی میں نے کلپس لیے ہیں باقی بقایا یہ صبح کا ہے، مطلب دوپہر کے ٹائم کی ہے، تو یہ میں نے اپنے ہسبینڈ کے موبائل سے کلپس لیے تھے، کیونکہ پورے راستے آپ کو صرف نیچر ہی نیچر دکھے گا، پانی، ہریالی، اور بہت اچھا موسم ہو رہا تھا۔ پنجاب کے بعد سکر کے اسٹیشن کے بعد جو ہمیں موسم ملا وہ ایسے ہی ملا حیدرآباد تک، بہت پیارا موسم تھا، کیونکہ یہاں بارش ہو چکی تھی۔ تو یہ پانی آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ بارشیں چل رہی ہیں، کافی دن سے چل رہی تھی، تو اس طرح سے دیکھیں کالی گھٹا موسم اس طرح کا ہو رہا تھا کچھ وہاں کا، اور بہت پیارا موسم تھا۔ تو بس یہ حیدرآباد ہم لوگ قریب حیدرآباد کے پہنچ گئے تھے، کیونکہ یہ جو اسٹیشن کے پاس جو بنے ہوئے ہوتے ہیں دروازے یہ بند ہو رہے تھے سب جگہ کے، لیکن یہاں بھی کافی سائڈ ایریوں میں کافی اور یہاں پہ کہ سائڈ ایریوں میں کافی مطلب لمبی زمینیں ہیں اور خوب ہریالی ہے، تو یہاں پہ جلدی رات ہو جاتی ہے، شام کے بعد فوراً اندھیرا ہو جاتا ہے اور ٹھنڈ ہو جاتی ہے شام کے ٹائم پہ۔ تو بس یہ ہمارا بس ٹائم اس طرح کور ہو گیا تھا، سوتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے، لیکن بہت برا سفر تھا۔ بس یہ کہ گرمی کی وجہ سے بہت جائے تو بندہ مطلب سردی میں جائے، اگر کہیں جانا ہے انجوائے کرنا ہے تو سردی بیسٹ ہے، کہیں گھومنے کے لیے نارمل موسم ہو، اچھا موسم ہو تو پھر جانا چاہیے، ورنہ نہیں۔ بس یہ کہ چلو اللہ کا لاکھ شکر ہے ہم سیفلی پہنچ بھی گئے تھے اور سیفلی آ بھی گئے تھے وہاں سے، کوئی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بس ہمیں ویٹ بہت کرنا پڑا ٹرین کا، کیونکہ ٹرینیں بہت لیٹ تھیں، ٹرینز بہت زیادہ لیٹ تھیں، تو اس وجہ سے بس ہمیں ٹرین کی وجہ سے بہت پریشانی ہوئی سفر کی۔ ویسے بھی یہ کہ اللہ کا لاکھ شکر ہے ہمیں آنا جانا ہم نے جو کرا تو وہ بہت اچھا ہے۔ یا پھر آپ بائی روڈ جائیں تو بہت مزہ آئے گا، جیسے ہم پچھلے سال گئے تھے بائی روڈ تو ہمیں بہت مزہ آیا تھا، بہت انجوائے کیا تھا ہم نے بائی روڈ میں، کیونکہ ہماری یہ گاڑی ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہم کہیں بھی روک سکتے ہیں، کہیں بھی انجوائے کر سکتے ہیں، کہیں بھی اسٹے کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے۔ باقی ٹرین میں یہ کہ ٹرین کی حساب سے چلنا پڑتا ہے، جو ایسے تھے جو اس کا رولز ہیں ان کے، تو بس اس کے حساب سے ہمیں رولز فالو کرنے پڑتے ہیں۔ تو زیادہ تر ہمارا سوتے زیادہ گزرا ہے، مطلب بچے سو رہے تھے، کبھی میرے ہسبینڈ، کبھی میں، ہم بس کبھی اٹھ رہے تھے کبھی سو رہے تھے، کیونکہ شور بہت ہوتا ہے ٹرین کا،
تو اس وجہ سے میں نے زیادہ وائس اوور ہی کری ہے، اس کے اندر بھی وائس اوور میں بات کر رہی ہوں میں آپ سے۔ تو بس یہ حیدرآباد بھی قریب ہمارا پہنچ چکے تھے ہم لوگ۔ تو بس اس کے بعد میں نے اس طریقے سے بس جو بھی سفر ہمارا گزرا تھا میں ویڈیو شوٹ کر رہی تھی۔ اور یہ پانی کوئی دریا کا پانی نہیں ہے، یہ صرف سارا بارش کا پانی ہی ہے جو مطلب جمع ہو جاتا ہے، پھر یہاں پہ لا کے زمینوں کی طرف چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ابھی جو بارش ہوئی ہے تو مجھے سارے راستے ہریالی بہت نظر آئی، بہت زیادہ زمینوں پہ مطلب ہے ہریالی کافی، اور ہوا بہت ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی تھی، موسم بہت اچھا ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے حیدرآباد سائڈ قریب آ رہا تھا تو یہ سارا جو راستہ ہمارا گزر رہا ہے یہ نواب شاہ کے بعد کا ہے، ٹنڈو محمد خان، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے گاؤں آتے ہیں یہاں پہ، بس اس طرح کے گاؤں آ رہے تھے، تو یہ سارا گاؤں کا حصہ ہے۔ بس اب کچھ ہی دیر کے بعد پھر ہم حیدرآباد پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ کافی آگے آ کے دیکھیں، یہ اس طرح کے کھجور کے درخت بھی ہمیں نظر آئے جو سکر میں نظر آئے تھے۔ سکر میں تو پورے باغ ہیں روڑی میں، اور اس طرح سے انہوں نے زمینوں پہ کھجوریں سکائی ہوئی تھی الگ الگ قسم کی، اور اتنے باغ نظر آئے کھجور کے ہمیں راستے میں۔ اور سکر روڑی میں تو ہے ہی پورے باغات ہیں کھجور کا سیزن بھی چل رہا ہے ابھی، تو اچھی کھجیاں مطلب لگی ہوئی تھی، اس طرح سے دل چاہتا بس کے توڑ لیں ان کو، لیکن بہت کافی دور تھا تو مشکل تھا۔ پھر یہ ہے کہ اب یہ بس یہ کہ نہیں توڑ سکے، لیکن ہم جب بائی روڈ گئے تھے نا تو ہم نے کافی کھجیاں وہاں سے پرچیز خریدی تھی، کیونکہ ہم رک گئے تھے کھجور کے باغ میں، تو وہاں سے ہم نے پھر کھجیاں لی تھی، بہت اچھی مزے کی تھی۔ اور پھر ابھی تو خیر سیزن بھی تھا، اور بس یہ ہمارا اسٹیشن بھی آ گیا تھا حیدرآباد کا، تو بس سلو ہماری ٹرین جا رہی ہے وہاں پہ۔ بس اس کے بعد میں زیادہ شوٹ نہیں کر پائی، تو بس اس کے بعد ہم لوگ حیدرآباد پہنچ گئے تھے۔ پھر دوسرے دن انابیہ کی بہت طبیعت خراب ہو گئی تھی، تھکن کی وجہ سے اس کو فوڈ پوائزن ہو گیا تھا، تو بس میں اس کو ہاسپٹل لے کر آ گئی تھی۔ تو بس یہ کہ ڈرپ وغیرہ لگ گئی تھی اور کچھ اینٹی بائیوٹکس لگے تھے، اس سے ایک ایسی طبیعت سیٹ ہو گئی تھی، الٹیاں بہت زیادہ ہو رہی تھی، تو پھر بس میں جلدی اس کو ایمرجنسی میں لے کر آ گئی تھی، اور یہ شکر ہے اللہ کا کہ ایک ہی دن میں ہی ماشاءاللہ یہ سیٹ ہو گئی۔